اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم قیامت اغنیاء اور غنی لوگوں کے لیے فقیر ندامت اور شرمندگی کا باعث بنیں گے. وہ ان کے لیے خجالت کا باعث بن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. جب امیر اور فقیر اغنیاء اور فقراء اللہ کے دربار میں جائیں گے تو فقراء امیروں اور اغنیاء کی شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ ان لوگوں نے ہمارے حقوق کو غصب کر کے ہم پہ ظلم کیا تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ محبت اور مہربانی نہیں کی تھی بلکہ جور اور ظلم کیا کہ ہمارے حقوق کو غصب کر لیا. اور وہ حقوق کیا تھے کہ ان کے ذمے تھا زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا. ان کے پاس رزق زیادہ تھا تو انہوں نے ہم فقیروں اور مسکینوں کو کچھ نہیں دیا اور اپنا ہی پیٹ بھرتے رہے، اپنی خواہشات پوری کرتے رہے. تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی جلال میں آ کے ارشاد فرمائے گی مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ میں تم فقیروں کو تو اپنی رحمت میں جگہ دوں گا اور ان امیروں اور اغنیاء کو میں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، انہیں اپنی رحمت سے دور بھیج دوں گا. اور پھر میرے آقا نے قرآن کی یہ آیت پڑھی والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. وہ لوگ جن کے مالوں میں فقیروں اور محروم لوگ کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے حق ادا نہیں کیے، انہیں مال نہیں دیا. بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا بالکل چیتھرے تھے، ان کے جسم پر پھٹے پرانے تھوڑے تھوڑے کپڑے اور وہ جہنم کے وہ انتہائی کانٹے اور جھاڑیاں جو کھا رہے تھے انہیں اپنے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے. تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ جو کانٹے اور جھاڑیاں کھانے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا جی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، جن کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا، مال و متاع دیا، اللہ نے دولت کی ریل پیل کر دی، ان کی ضروریات بلکہ ان کی خواہشات سے بھی زیادہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا اس مال کو روک لیا اور فقیروں تک نہ پہنچنے دیا، اللہ کی محبت میں خرچ نہ کیا. تو آج اس زکوٰۃ نہ دینے کا بدلہ انہیں یہ دیا جا رہا ہے کہ تھور اور کانٹوں والی جھاڑیاں انہیں کھانے کو دی جا رہی ہیں. آج یہ اس عذاب زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں اور اس عذاب کو جھیل رہے ہیں.